بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الميامين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم آمنت بالله صدق الله المولانا العلي العظيم. اے سبا مصطفیٰ سے کہہ دینا، اے سبا مصطفیٰ سے کہہ دینا، غم کے مارے سلام کہتے ہیں، اے سبا مصطفیٰ سے کہہ دینا، اے سبا مصطفیٰ سے کہہ دینا، غم کے مارے سلام کہتے ہیں. جب بھی آقا کا نام آتا ہے، رحمتوں کا پیام آتا ہے. جب بھی آقا کا نام آتا ہے، رحمتوں کا پیام آتا ہے. لب ہمارے درود پڑھتا ہے، لب ہمارے درود پڑھتا ہے، دل ہمارے سلام کہتے ہیں. اے سبا مصطفیٰ سے کہہ دینا، غم کے مارے سلام کہتے ہیں. بزم، جیسا کہ آپ سب کو بخوبی علم ہے کہ بندہ حقیر کا آج پہلا تقریر ہے، لہٰذا دوران تقریر، دوران گفتگو کسی قسم کی غلطیاں قصور ہونے پر تمام طلاب اعزام عفو فرمانے کی، بالخصوص تصحیح کمیٹی تصحیح فرمانے کی بھرپور امید رکھتا ہوں. تو سامعین بزم، اللہ تعالیٰ اپنے منحصہ کلام قرآن مجید فرقان حمید لارے بفی کے سند ملنے والے کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان آ گیا ہے. سامعین بزم، اسی آیت کی ضمن میں بندہ حقیر نے اپنے موضوع سخن برہان ربانی لیا ہے. تو سامعین بزم، دنیا کا رواج ہے جب کوئی کہیں سے آ جاتے ہیں تو آنے والے کے متعلق تین چیزیں دیکھی جاتی ہے. پہلا، آنے والا کن کے پاس آیا. دوسرا بات، آنے والا کہاں سے آیا. تیسرے بات، آنے والا کیوں آیا. تو سامعین بزم، اللہ تبارک کن کے پاس آیا، اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا. یا ایھا الناس کہہ کر جواب دیا کہ وہ تمام انسانوں کی طرف تشریف لایا، خواہ براعظم یورپ کے رہنے والے ہو، یا براعظم امریکہ کے رہنے والے ہو، یا براعظم آسٹریلیا کے رہنے والے ہو، یا براعظم افریقہ کے رہنے والے ہو، یعنی کہ تمام انسانوں کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو برہان بنا کر بھیجا گیا. سامعین بزم،
جبکہ پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لایا ان کو ایک قوم اور قبیلے کے حد تک محدود رکھا. جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا لقد ارسلنا نوحا الی قومہ کہ نوح کو اپنے قوم کی طرف بھیجا گیا. حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا کہ ہم نے قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا. حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا کہ ہم نے قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا. حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا کہ ہم نے قوم مدین والوں کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ موسیٰ کو ہم نے اپنے نشانیاں دے کر فرعون اور ان کی درمیانوں کی طرف بھیجا گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ عیسیٰ کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا تِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ حضرت ابراہیم کو اپنے دلیل دے کر اس کی قوم کی طرف بھیجا گیا. دیکھو سامعین جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لایا ان کو قوم اور قبیلے کی حد تک محدود رکھا. جب کہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے حبیب ہم نے آپ کو ایک علاقے کے لیے نہیں, ایک قوم کے لیے نہیں, ایک قبیلے کے لیے نہیں, ایک مذہب کے لیے نہیں, ایک شہر کے لیے نہیں, ایک گاؤں کے لیے نہیں, ایک ملک کے لیے نہیں, ایک برزن کے لیے نہیں, بلکہ دنیا میں جتنے جہاں ہے ہر جہاں کے لیے آپ کو رسول بنا کر بھیجا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں قل یا ایھا الناس رسول اللہ الیکم جمیعا یقیناً میں تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول. دوسرا سوال سامعین بزم آنے والا کہاں سے آیا؟ اس بات کا جواب تلاوت کردہ آیت مبارک میں لفظ من ربکم نے بیان کر دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بارک و تعالیٰ کی طرف سے تشریف لایا. اسی لیے یہی وجہ ہے کہ آپ کی عزت اللہ کی عزت ہے, آپ کی حرمت اللہ کی حرمت ہے. جو کوئی آپ کی شان میں گستاخی کرے گا گویا اس نے اللہ کی شان میں گستاخی کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سے اہانت کرے گا گویا اس نے اللہ سے اہانت کیا. سامعین بزم جب بھی آپ کی دشمن نے آپ کی شان میں گستاخی کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب دیتا رہے. جب ولید بن مغیرہ نے آپ کو مجنون کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اتل بعد ذالک ظلیم اے میرے حبیب تیرے شان میں گستاخی کرنے والا حلالی نہیں. جب دشمن نے آپ کو ابتر کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. محبوب تو ابتر نہیں بلکہ تیرا مخالف ابتر ہے. جب کفار نے آپ کو لست مرزان کہا کر بیان کیا تو اللہ کی شان جلال میں آ گیا اور فرمانے لگے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. یاسین قرآن مجید کی قسم تو اللہ کے رسولوں میں سے ہے. سامعین بزم تو آنے والا کیوں آیا اس بات کا جواب تلاوت کردہ آیت مبارک میں لفظ برہان نے بیان کر دیا. برہان سے کیا مراد ہے؟ برہان اس چیز کو کہتے ہیں, برہان اس دلیل کو کہتے ہیں جسے دیکھ کر سمجھنا نہیں پڑتا بلکہ سمجھا دیا جاتا ہے. ہاں سامعین بزم برہان سے برہان اس دلیل کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کر سمجھنا نہیں پڑتا بلکہ خود سمجھا دیا جاتا ہے. سامعین بزم سورج دلیل ہے خدا کے وجود کو سمجھنے کے لیے, چاند دلیل ہے خدا کے وجود کو سمجھنے کے لیے, ستارے دلیل ہے خدا کے وجود کو سمجھنے کے لیے, سیارے دلیل ہے خدا کے وجود کو سمجھنے کے لیے, زمین دلیل ہے خدا کے وجود کو سمجھنے کے لیے. مگر سمندر کے پاس جاؤ وہ چپ رہتا ہے سمجھاتا نہیں, آسمان کے پاس جاؤ وہ چپ رہتا ہے سمجھاتا نہیں, زمین کے پاس جاؤ وہ چپ رہتا ہے سمجھاتا نہیں, سیارے کے پاس جاؤ وہ چپ رہتا ہے سمجھاتا نہیں. کیونکہ سامعین بزم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سارے چیزوں کو دلیل بنایا ہے, برہان نہیں. سارے کائنات اور سارے مخلوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہستی کو برہان بنایا, وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قد جاءکم برہان من ربکم یقیناً محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے برہان بنا کر بھیجا. سامعین بزم دنیا برہان به صرف جوزف هفستاری هستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی حکمی کا کھرے کبھی فامین کھرے دنیا اللہ اعلان بن شخصیت با ان الحسین مصباح الہدا
وسفینۃ النجا ni Hussein zerbana lamtan ni otin kamluksi nayo in ya Hussein poyangi karbo balai chigyang tas narena chi mazlumi halati thonset 72 nufus po shahid sonset Hussein taro tanha sonset zuljanai ka sawar gud nami sang imam phyapo karbo balai rollari wana gud zerbana imam phyapola Zuljana se gombangi sumta se nafsok pamet imami Zuljana la mukhatib wet la Zuljana aya kyanga sangozin cho sanga sumet songo kyanga sanga na drese be wa faibera سموتصر سامین زلجنا سی بے زبانی حالت کی اشارہ بد چسپن رینچنی مولا یانگی چک ترلتو سی یہ نام سنگ امام پھیاکو سی سلطن امام لچی تھونگت سکینی پھیاکو سی زلجنا اکامو لٹھلن نکسل بیونگت سوکو لے زلجنا کیانگی کرسنین کی کا کلے کھیر کنگی علمدار عباس لوگ سے ماتون پھن کرسنین کی کلے کھیر علی اکبر لوگ سے ماتون پھن آیا لے زلجنا کیانا خطرنگی بابا کھیلیں گا یتیم بیو سموت سر سامی امامی پھیاپو کربلائی کاروانا ویت امام محمود کو جنگ بسی بالا محمود تو ملعون واسل جہنم بس بیزوینو امام ایشن سکوم سید امام لا سکوم بھائیشن ترق سید نامی سنگ ملعون کنی امام لا سوسی دائی اشارہ بیتے سوسی نیزا اشارہ بیتے سوسی رئی اشارہ بیتے سوسی دعائی اشارہ بیتے نامی سنگ امام ارگوے کا تھون مامو تھون بھی وجہ سکا امام کربلائے کا عظیم سید نامی سنگ امام کربلائے کا عظیم بنا ملعون شمری خیصبے کا تھونت امام کا سلبیونت لے ملعون کھری بلانپو چکتونی اینا ملعونی نامی سنگ بلانپو تنن امام لئیتونگت اپو چا مصطفیٰ سی مدینی نا کا سلبیون سید با لے چوکچت حسین یعنی شاہ شہید بیخان پر بلانپو برسی بیماریت بین نامی سنگ امام لدی منظر بو تومنا مدینی رو اللہ لوگ سے نکا سلبیونگت صدق جدی یا رسول اللہ چسپنا ریچانی اپو چا مصطفیٰ واللہ یانگی کھٹرن کا سلبیون سکتورے نامی سنگ دینی داپو مچاما ملعون شمیری نامی سنگ امام حرکون بی خنجر چلائے بین نارینا نامی داومت اللہ قتل الحسین بی کربلا اللہ قتل الحسین بی کربلا اللہ ذبیح الحسین بی کربلا انہ للہ و انہ الیہ راجعون